بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کتاب غدیر قرآن حدیث اور ادب میں مطالعہ جاری ہے، چوتھی والیوم کا، اس کے چوتھی جلد کا، اور عندلیبان غدیر کو ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ چوتھی صدی ہجری میں موجود تھے۔ ان میں سے آج جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جوہری جرجانی، جن کی وفات سن 380 ہجری میں ہوئی تقریباً، یہ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ اور آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ کیا میں نے تمہاری بے شمار قسموں کے بعد تم سے غدیر خم میں عہد و پیمان نہیں لیا؟ اور میں نے سردار عرب اور زبدہ عدنان کے بازوؤں کو تھام کر کہا تھا، اور یہ حکم خدا نے دیا تھا کہ نہ کوتاہی کروں اور نہ تشریح بیان میں کمی کروں۔ یہ علی علیہ السلام ان تمام لوگوں کا مولا ہے جن پر میں مبعوث ہوا ہوں، خواہ پوشیدہ یا ظاہر برابر ہے۔ میرا چچیرا بھائی میرے منبر کا وارث اور میرا بھائی اور وارث ہے، اس کے سوا نہ کوئی صحابی، نہ میرا بھائی، اس کا مرتبہ اگر میرے جسم سے قیاس کرو تو وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ بن عمران سے تھا۔ ریفرنس جو ہے وہ مناقب ابن شہر آشوب ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ 4 اشعار درج ہیں۔ غدیر خم کا منکر وہی ہوگا جو حرامزادہ، بدکار اور ناسپاس ہوگا۔ کس کے لیے ڈوبنے کے بعد سورج پلٹا بابل میں؟ جاؤ تحقیق کرو، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ دوسری بار بھی اس کے احترام میں سورج پلٹا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اخبار و احادیث بے شمار ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام فضائل و افتخارات کا احاطہ کر لیا تھا، اس لیے ان کے متعلق مدیح اشعار کے لیے تمام کا احاطہ کرنے سے قاصر ہوں۔ پیج نمبر 80۔ شاعر کا تعارف۔ ابو الحسن کنیت۔ پیج نمبر 79 سے ہم نے شروع کیا تھا، پیج نمبر 80 پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ ابو الحسن ان کی کنیت ہے۔ جوہری جرجانی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور ان کی کنیت جو تھی وہ ابو الحسن تھی۔ علی بن احمد جرجانی نام تھا۔ ان کے اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ عرفیت جوہری تھی، پیمانہ فضل و ادب تھے، لغت عرب کے ستون تھے، قافیہ پرزادی میں بڑی مہارت تھی، شعری تنقید و پرکھ میں ممتاز تھے، وزیر صاحب بن عباد کے دست راست اور خاص مصاحب تھے، ان کے درباری شاعر بھی تھے۔ ابتدائے جوانی سے ہی شعر و شاعری سے تعلق ہو گیا، کچھ ہی دنوں میں اس قدر مہارت پیدا کر لی کہ صاحب طرز شاعر ہو گئے۔ انہیں اپنے مقام کو مختلف اسالیب میں بیان کرنے کی اس قدر مہارت تھی کہ لوگ کہتے ہیں یہ جوان تو کہنہ مشقوں کو بھی مات کر دیتا ہے۔ صاحب کو ان کی قدرت کلام پر بڑی حیرت ہوتی تھی، ان کے اشعار پر جھوم جھوم اٹھتے، شعری شادابی اور ظرافت کا ہر شخص اقرار کرتا، اس لیے صاحب بن عباد نے انہیں اپنا خصوصی مصاحب بنا لیا تھا، اپنے تمام کارگزاروں اور افسروں کے درمیان رابطے کی حیثیت سے مقرر کیا تھا۔ جب انہیں سولی کے پاس سواد واو لام یہ ہے، ان کے پاس جب بھیجا تو ان کے متعلق صاحب نے خط میں جو ستائشی فقرے لکھے، ان فقروں کی وجہ سے تمام لوگ ان کے کمالات کے مفتون ہو گئے۔ اسی طرح ایک خط ابو العباس زمی کو لکھ کر ان کے ہاتھوں روانہ کیا تو اسے پڑھ کر زمی نے بھی ان کا بہت اکرام و احترام کیا۔ اس خط میں صاحب نے اپنے تمام محاسن میں انہیں شریک قرار دیا، ان کے ادب و فن کی بہت زیادہ ستائش کی، ان کے خصوصی تعلق، محاسن اور فضائل و اخلاق کا قصیدہ پڑھا، حق دوستی، حدود معاشرت اطاعت میں خود سپردگی کی انتہائی حالت وغیرہ کو بیان کیا، ظرافت و بذلہ گوئی، شیریں زبانی، نثر و نظم میں یکساں مہارت، طبع سرشار مثل دریا، فارسی و عربی میں حیرت انگیز قدرت وغیرہ کا تذکرہ کیا۔ ریفرنس یہاں پہ ہے یتیمۃ الدہر کا، یتیمۃ الدہر، پیج نمبر 81۔ ثعلبی نے بھی ان کی بہت ستائش کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سن 377 میں ہجری میں
جب امیر ابوالحسن کے پاس بطور سفیر جا رہے تھے تو میں بھی ان کے ہمراہ تھا اور پھر چند اشعار نقل کیے ہیں۔ ان کے اشعار ریاض العلماء، مقتل خوارزمی، مناقب شہر عاشو، بہار مجلسی میں نقل کیے گئے ہیں۔ سالبی نے بھی یتیمۃ الدہر میں جلد 4 میں 3 صفحات مخصوص کیے ہیں۔ عظیم شاعر جوہری جرجان میں سن 377 ہجری اور سن 385 کے درمیانی زمانے میں دنیا سے گئے۔ سن 377 ہجری میں ایک بار صاحب بن بادنہ نے امیر ابوالحسن ناصر الدولہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ دوسری بار اصفہان کے گورنر ابوالعباس زمی کے پاس بھیجا۔ جب وہ اصفہان سے جرجان پلٹے تو زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ دنیا سے منہ موڑ لیا۔ چونکہ انہوں نے صاحب کی زندگی میں ہی انتقال کیا اور صاحب کی وفات سن 385 ہجری میں ہوئی، اس لیے ان کی وفات کا زمانہ لگ بھگ سن 380 متعین کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر جو ریفرنس ہے وہ یتیمۃ الدہر ہے، ریاض العلماء، مقتل خوارزمی، مناقب آل ابی طالب، بہار الانوار، یتیمۃ الدہر کے ہی سارے ریفرنسز ہیں۔ آئیے اب ہم ایک اور اندلیب کے حالات زندگی جانتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ ابن حجاج بغدادی، ان کی وفات ہے 391 سن ہجری، اور یہاں پر جو ترجمہ ہے ان کے شعر کا: اے نجف کے چمکیلے گنبد والے، جو بھی آپ کی قبر کی زیارت کرے اور شفاعت طلب کرے اسے شفا ملتی ہے۔ ہدایت کرنے والے ابوالحسن کی زیارت کرو تاکہ تمہیں اجر ملے۔ اقبال و کامرانی سے ہمکنار ہو، اس رہبر کی خدمت میں شرفیاب ہو، کیونکہ ان کی بارگاہ میں مناجات مقبول ہے۔ جو شخص ان سے حاجت طلب کرے روا ہوگی۔ جب حریم بارگاہ میں پہنچو تو احرام باندھ کر لبیک کہتے ہوئے وارد ہو، پھر مزار کے گرد طواف کرو۔ جب تم حرم کا 7 بار طواف کر لو تو اس سردار کے پائنتی بیٹھ جاؤ اور کہو: خدا کا سلام، اہل سلام کا سلام اور ارباب علم و شرف کا سلام۔ میں آپ کی بارگاہ میں اے مولا اپنے شہر سے حاضر ہوا ہوں، آپ کی ولایت سے متمسک ہو کر خدمت میں شرفیاب ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری شفاعت فرمائیں گے۔ اے مولا، مجھے شدت عطش میں آپ بہشت سے سیراب کریں گے، کیونکہ آپ عروۃ الوثقیٰ ہیں، اور جو بھی آپ سے متمسک ہو جائے نہ تو وہ بدبخت ہوگا نہ اسے خوف ہوگا۔ اگر آپ کے اسماء حسنہ کی کسی مریض پر تلاوت کر دی جائے تو شفا ہو جائے، مرض سے نجات مل جائے، کیونکہ آپ کی شان میں کسی قسم کا نقص نہیں اور آپ کا نور کبھی زوال پذیر نہیں، اور آپ آیت کبریٰ ہیں جو عارفین پر منکشف ہے۔ پیج نمبر 84۔ ملکوتی جلووں کے ساتھ اے خدائے رحمان، یہ خدائے رحمان کے فرشتے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں اتر کر الطاف و تحائف لاتے رہے، کبھی تشت، کبھی جام آب، کبھی دستار جبرائیل آپ کے لیے تحفہ لائے۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ جب بھی رسول خدا نے کسی مہم میں آپ سے مدد طلب کی، آپ نے بخوبی سے انجام دیا، اور انس سے مروی ہے کہ آپ کے متعلق مرغ بریاں والا واقعہ رسول خدا کی نص صریح کا واضح ثبوت ہے۔ قرآن میں جو دانہ، شاخ اور زیتون کے واقعات بیان ہوئے ہیں، یہاں پر جو دانہ، شاخ اور زیتون کے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ آپ کے لیے عرش والے خدا کی کرامت و شرف کا مظہر ہیں، اور عادیات میں جو گھوڑے دوڑانے اور گرد اڑانے کی بات ہے، یا شمشیر برآں کی بات، یا ذرہ توڑنے اور نالہ و فریاد کرنے کی بات، آپ ان کی جمعیت پر شاخ شمشاد کی طرح ٹوٹ پڑے تاکہ انہیں خاکستر کر دیا جائے، اور آپ چاہتے تو انہیں مسخ کر دیتے، یا زمین سے کہتے انہیں دھسا لے۔ آپ کے قبضے میں موت اور روحیں ہیں، آپ ہی فرما رواں ہیں، اگر آپ حکم دیتے تو قطعی ظلم نہ ہوتا۔ خدا انہیں مبارک نہ کرے جن میں سے ایک نے بخ بخ کہہ کر آپ کے فضل و شرف کا اعتراف کیا اور آپ کی غدیر خم میں بیعت کی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان سے اس کی تاکید فرمائی۔ آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا،
ارشاد نبی کو نظر انداز کر دیا؟ ان کے اس قول رسول نے بھی ان کو اس قول رسول نے بھی باز نہ رکھا کہ یہ میرا بھائی اور میرا جانشین ہے، یہ تمہارا مولا ہے، میرے بعد جو بھی اس سے وابستہ ہو جائے اسے نہ ماضی میں خوف ہوگا نہ مستقبل میں۔ یہ قصیدہ 64 شعروں پر مشتمل ہے اور اس سے متعلق ایک واقعہ بھی آئندہ بیان ہوگا۔ ابن حجاج کا ایک قصیدہ اور بھی ہے جو ابن سکرہ نے جواب میں کہا گیا ہے۔ ابن سکرہ نے اہل بیت اور ابن حجاج کے خلاف زبان درازی کی تھی۔ میں نے اس قصیدے کو ان کے مخطوطہ دیوان سے حاصل کیا جو سن 620 سن ہجری میں عمر بن اسماعیل نے قلم کیا تھا۔ اس کا پہلا شعر یہ ہے، اب وہ شعر عربی میں ہے، اس کا ترجمہ: بغیر آل یاسین سے درما طلب کیے کہیں شفا نہ پاؤ گے، تم آل محمد کی ہجو کر رہے ہو۔ تم نے بلند مرتبہ اور روشن چہروں والوں پر دشنام ترازی کی ہے تو خدا تمہیں فقر و کفر سے تمام عمر ذلت چٹاتا رہے گا، دنیا بھی گئی اور دین بھی۔ پیج نمبر 85۔ شاعر کے حالات: ابو عبداللہ حسین بن احمد بن محمد جعفر بن محمد بن حجاج نیلی بغدادی گروہ علماء کے ایک اہم ستون، دانش و ادب کے عظیم و نادر روزگار شخص تھے۔ صاحب ریاض العلماء نے انہیں بزرگ ترین علماء میں شمار کیا ہے۔ ابن خلقان نے بزرگ ترین شیعوں میں اور ہمومی نے بزرگ شیعہ شعراء اور آخرین انشائیہ نگار لکھا ہے۔ ان کا قافیہ پرزادی کا مخصوص اسلوب تھا، اسی طرح ان کے انشائیہ بھی لاجواب تھے۔ ان کے دانش کا بڑا استوار قدم تھا اور ادب، معانی آفرینی اور سخن ترازی میں عالمگیر شہرت کے حامل تھے۔ ادیبوں نے بڑے احترام سے ان کا نام لیا ہے۔ صاحب نسیمۃ السحر نے معلم ثانی کہا ہے، ان کی سخن پردازی نے آوازہ ادب کو تحت الشعاع میں کر لیا تھا۔ ہم یہاں دونوں محاسن کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ریاض العلماء، یہاں پہ ریفرنسز ہیں ریاض العلماء سے اور وفیات العیان سے اور منجمل ادباء اور نسیمۃ السحر سے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 86 پر۔ مرتبہ علم و دانش: دینی علوم میں ان کی مہارت کا اس قدر شہرا تھا کہ وہ حکومت اسلامی کے پایہ تخت بغداد میں امور حسبہ کے منصب پر کئی بار سرفراز ہوئے۔ یہ منصب ہمیشہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنی شکوہ علمی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ ماوردی نے احکام سلطانیہ میں لکھا ہے کہ امور حسبہ یا حبہ یہاں پر بہت واضح نہیں ہے کا منصب ان لوگوں کو ملتا ہے جو صدر اول کے ائمہ سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ یہ منصب دینی امور کا ستون تھا۔ حبہ اصل میں تمام لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو وسیع معنوں میں نافذ کرنے سے عبارت ہے۔ ابن حجاج سے پہلے اس منصب پر بزرگ فلسفی احمد بن طبیب سرخی تھے جو سن 283 ہجری میں مقتول ہوئے۔ پھر ابن حجاج ہوئے، اس کے بعد فیتا شافعی ابو سعید احمد بن حسن بن احمد استخری متوفی سن 328 ہجری فائز ہوئے۔ احکام سلطانیہ میں کہ حبہ کا منصب اسے ملنا چاہیے یا حسبہ جو بھی ہے یہ کا منصب اسے ملنا چاہیے جو آزاد، عادل، دادگستر، صاحب نظر، دین کے معاملے میں سخت اور منکرات کا واقف کار ہو۔ فقہائے شافعی اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا جس معاملے میں مختلف فقہا میں اختلاف رائے ہو، محتسب اپنی رائے اور اجتہاد کو لوگوں پر مسلط کر سکتا ہے؟
ابو سعید استہری کہتے ہیں کہ مسلط کر سکتا ہے۔ اسی صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ محتسب کو دانشمند، مجتہد اور صاحب نظر ہونا چاہیے تاکہ اختلافی مواقع پر اپنا نقطۂ نظر واضح کر سکے۔ رشید الدین خوات کا خیال ہے کہ نظام حکومت، ثبات دین اور اصلاح مسلمین کے لیے محتسب کا منصب ضروری ہے، کیونکہ ان کے ذریعے جادہ حق سے منحرف افراد یا فاسق افراد کی تباہ کاری سے شریعت و دین محفوظ اور مضبوط رہے اور معاشرتی امور ٹھکانے سے انجام پاتے رہے۔ یہ منصب اسی شخص کے لیے سزاوار ہو سکتا ہے جو دینداری سے متصف، ادائے امانت میں معروف اور بدنامی سے دور، عیب و تہمت کے علاوہ لباس تقویٰ سے آراستہ، اصابت درشدہ صلاح سے مزین ہو۔ پیج نمبر 87۔ اس اعتبار سے ابن حجاج کا کئی مرتبہ منصب احتساب پر فائز ہونا بتاتا ہے کہ وہ مرتبہ اجتہاد پر فائز، عدالت و ستائش علمی سے آراستہ تھے۔ ابن حجاج 2 مرتبہ بغداد میں اس منصب پر فائز ہوئے، ایک مرتبہ مقتدر باللہ کے عہد میں اور دوسری بار عز الدولہ کے زمانے میں۔ اسی زمانے میں وزارت پر ابن بقیہ فائز تھے۔ ابن حجاج نے ان کا قصیدہ بھی کہا ہے۔ اب یہاں پر اس کا ترجمہ نہیں ہے اردو میں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ادب و ہنر۔ قبل ازیں اشارہ کیا گیا کہ شعراء شیعہ میں نابغائے عصر اور دبیروں میں ممتاز تھے۔ کچھ لوگوں نے تو انہیں امرؤ القیس کا ہم پایا بھی کہا ہے۔ 400 سال کے درمیان ان دونوں کے درمیان کوئی بھی ان کا ہم پایا نہ ہوا۔ ان کا دیوان 10 جلدوں میں مرتب کیا گیا ہے۔ زیادہ تر اشعار میں سلاست و روانی، سہل و آسان تعبیرات، معانی آفرینی، نفاست اسلوب اور جدت نہج پایا جاتا ہے۔ صاحب نسیمت السحر انہیں معلم ثانی کہتے ہیں۔ ان کے خیال میں معلم اول یا تو محلیل بن وائل ہے یا امرؤ القیس ہے، کیونکہ انہوں نے جدید روش ایجاد کی تھی۔ دوسرے افراد جیسے ابو رقمق اور صحیح الدلہ نے اس روش کا اتباع کیا ہے۔ پیج نمبر 88۔ ثعلبی کہتے ہیں کہ میں نے ارباب بصیرت، ادب اور سخن سنوں سے سنا ہے کہ ابن حجاج فن اور روش کا اختراع کرنے والوں میں یگانہ دہر تھے، کیونکہ وہ بے نظیر اور فن سے بھرپور تھے۔ معانی کی پرداخت کی حیرتناک مہارت و صلاحیت رکھتے تھے، خواہ مفہوم کتنا ہی دشوار ہو، اسے طبعی، روانی، شیرین بیانی اور ملاحت تمام اور بلاغت کمال کے ساتھ پیش کر دیتے تھے۔ بدیع استرلابی بن حسن نے ان کا دیوان 141 ابواب پر مشتمل ترتیب دیا۔ ہر باب ایک مخصوص فن کا حامل ہے۔ ان کا نام انہوں نے درۃ التاج فی شعر ابن الحجاج رکھا ہے۔ اس کا خطی نسخہ پیرس کے کتب خانے میں رکھا ہے۔ ابن خشاب نحوی نے مقدمہ لکھا ہے۔ شریف رضی نے بھی بہترین اور نفیس ترین اشعار کا انتخاب بنام الحسن من شعر الحسین، حروف تہجی کے مطابق ابن حجاج کی حیات میں مرتب کیا۔ آخر میں شریف رضی نے 15 اشعار بھی بطور تبصرہ کہے ہیں۔ پہلا شعر یہ ہے۔ ثعلبی کہتے ہیں کہ ابن حجاج کا شعری دیوان 60 دینار سے کبھی گر نہیں سکتا، کیونکہ اشعار میں بڑی نفاست ہے، نمکینی اور جذب توجہ کی صلاحیت ہے۔ ان کے اشعار میں امثال قائلین کو آفاق کی سیر کراتے ہیں۔ پڑھتے ہی دل میں اتر جاتے ہیں۔ ابن الحجاج نے اشعار میں زیادہ تر ہزل اور جنون کی باتیں ہیں، گویا یہ دونوں چیزیں ان کے ذوق و احساس کی سرشت میں ہیں۔
جب وہ شوخی پر اتر آتے ہیں تو نہ سلطان کی پرواہ کرتے ہیں نہ عمرا کی. ان کی گستاخی پر کوئی روک نہ تھی. جو دل میں آتا کہہ ڈالتے. لوگوں کو پسند خاطر بھی تھا. لیکن ابن حجاج کے بہترین اور نفیس ترین اشعار وہ ہیں جو انہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں کہے ہیں یا دشمنان آل محمد کی مذمت میں کہے ہیں. یہاں پر جو ریفرنسز ہیں وہ وہی ہیں یتیمۃ الدہر کے ہیں، مجمع الادباء، مرات الجنان، کشف الظنون، یہ سب ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 89 پر. ابن حجاج کے معاصرین خلفاء. ابن حجاج کے معاصرین خلفاء: معتمد اللہ متوفی سن 279 ہجری، معتضد باللہ متوفی سن 289 سن ہجری، مکفی باللہ متوفی سن 295 ہجری، مقتدر باللہ متوفی سن 320 سن ہجری، الراضی باللہ ان کی وفات ہوئی سن 329 ہجری، مستکفی باللہ ان کی وفات سن 338 ہجری، قاہر باللہ متوفی 339 ہجری، متقی باللہ وفات سن 339 ہجری، مطیع اللہ وفات سن 364 ہجری، تابع للہ وفات سن 393 ہجری. وہ معاصرین آل بویا جو عراق پر حکومت کرتے تھے. مغز الدولہ فاتح عراق وفات 356 سن ہجری، عز الدولہ وفات 367 ہجری، شرف الدولہ وفات 379 ہجری، سمسام الدولہ وفات 388 ہجری، بہاء الدولہ وفات 403 سن ہجری، عضد الدولہ وفات 372 ہجری. سالبی کہتے ہیں کہ وہ تمام امیر وزیروں اور رئیسوں پر حکومت کرتے رہے جیسے گھر کا بزرگ بچوں پر حکومت کرتا ہے. انہوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری، دولت و عظمت سے نہال رہے. پیج نمبر 90. ان کے دیوان میں بہت سے قصائد و میراثی اور ہجویہ کلام اپنے زمانے کے خلفاء، علماء، امراء، وزراء اور منشیوں کے متعلق پائے جاتے ہیں. دیوان میں تلاش کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے 60 افراد ہیں. اب یہاں پر نام دیے گئے ہیں کچھ کے: ہارون بن منجم، متنبی بن شاعر، خلیفہ مطیع اللہ، وزیر ابو ریان، عز الدولہ، ابو تغلب ابن شاہین، محمد بن عمران، ابو اسحاق صابی، صاحب بن عباد، ابو علا حالتی، وزیر صابور، ابن حفص، وزیر محملی، وزیر بن امید، ابن امید، وزیر بن بقیہ، عمران بن شاہین، فنا خسرو، شرف الدولہ بن بویا، قاضی تنوخی، ابن سکرہ شاعر، ابن یوسف، وزیر مرزبان، وزیر فسا نجس. ابن حجاج نے مدح اہل بیت میں بہت زیادہ اشعار کہے. دشمنان آل محمد مثلا مروان بن ابو حفصہ جیسوں کی بہت زیادہ مذمت بھی کی ہے، انہیں گالیاں بھی دی ہیں. یہاں تک کہ بعض نقادوں نے آپ پر اعتراض بھی کیا کہ اس حد تک تلخ و تند اور طنزیہ شاعری اور شرمناک اور رسوا کن باتیں نہیں کہنی چاہیے. لیکن یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ابن حجاج کا دل مظالم سادات پر خون کشتا تھا. ان کے اشعار آگ کی طرح ہیں جو سینہ درد مند سے نالہ بن کر نکلے ہیں، نہ کہ انہوں نے گالم گلوچ اپنا پیشہ بنا لیا تھا. ان کا پھونکتا جگر اشعار میں ڈھل گیا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اشعار بارگاہ ائمہ میں بہت مقبول تھے. نیز ان کے ناپسندیدہ اشعار سے کریمانہ طریقے سے چشم پوشی کی گئی. سید اجل زین الدین علی بن حمید نیلی نجفی کتاب دارالمفید میں لکھتے ہیں کہ ابن حجاج کے زمانے میں 2 نیک مرد تھے، محمد بن قارون اور علی سورائی.
ان کے اشعار پر بڑی تنقید کرتے تھے۔ محمد بن قارون نے خواب میں دیکھا گویا روضہ حسینی علیہ السلام میں مشرف ہوں، وہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود ہیں اور دائیں طرف داخل ہونے والے دروازے سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں تمام ائمہ معصومین علیہ السلام، حضرت صادق آل محمد علیہ السلام تک وہاں موجود ہیں، سبھی ذریعے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مقابل بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ محمد بن قارون ان کے برابر میں بیٹھے ہیں۔ سورائی کہتے ہیں میں نے ابن حجاج کو دیکھا کہ وہاں آمد و رفت کر رہے ہیں۔ میں نے محمد بن قارون سے کہا اس شخص کو دیکھ رہے ہو کس طرح بارگاہ ائمہ میں گستاخانہ طریقے سے آمد و رفت کر رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے وہ قطعی پسند نہیں، میں تو اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ سورائی کہتے ہیں یہ سن کر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا ابو عبداللہ تجھے پسند نہیں؟ اسے دوست رکھو، کیونکہ جو اسے دوست نہ رکھے وہ شیعہ نہیں۔ تمام ائمہ نے بیک آواز کہا جو اسے دوست نہ رکھے وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ ابن قارون کہتے ہیں میں نے دیکھا تھا کہ کس نے کہا، میں خواب سے بیدار ہوا، بڑی وحشت تھی کیونکہ میں ابن حجاج کی تنقید و تنقیص کرتا رہتا تھا۔ کچھ دن کے بعد میں خواب بھول بھال گیا، پھر میں زیارت روضہ حسین علیہ السلام سے مشرف ہوا، راستے میں کچھ شیعوں کو دیکھا کہ وہاں ابن حجاج کے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ میں نے جا کر بڑی حیرت سے دیکھا کہ وہاں سورائی بھی موجود تھے۔ میں نے سلام کر کے ان سے پوچھا اس سے پہلے تو تم ابن حجاج کے اشعار میں کیڑے نکالتے تھے، اب کیا ہوا کہ بڑی توجہ سے سن رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور وہی خواب بیان کیا جو میں نے دیکھا تھا۔ یہ دونوں مرد صالح اس کے بعد ہمیشہ ابن حجاج کی مدح و ستائش اور اشعار کی اشاعت میں جد و جہد کرنے لگے۔ دوسرے واقعے میں یہ ہے کہ جب سلطان مسعود بن بابیہ نجف اشرف کے روضے کی تعمیر کرانے لگا تو بارگاہ میں ادب سے حاضر ہوا، حرم مبارک کو بوسہ دیا، وہیں برابر ہی ابن حجاج بھی موجود تھا اور اپنا قصیدہ فعیہ پڑھنے لگے جسے شروع میں نقل کیا گیا جو بالکل ابتدا میں تھا۔ جب وہ ان اشعار تک پہنچے جس میں دشمنان علی علیہ السلام کے متعلق فحش اور نامناسب باتیں نظم ہیں تو علم الہدیٰ نے تلخ و تند لہجے میں ان اشعار کو حرم شریف علوی میں پڑھنے سے منع کیا۔ ابن حجاج بھی چپ ہو گئے۔ جب رات ہوئی تو ابن حجاج نے حضرت علی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ فرما رہے کہ کبیدہ خاطر نہ ہو، میں نے علم الہدیٰ کے پاس پیغامبر بھیجا ہے، وہ تمہاری خدمت میں معافی مانگنے آئیں گے، جب تک وہ نہ آئیں گھر سے باہر نہ نکلنا۔ شریف علم الہدیٰ نے بھی خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کو دیکھا کہ تمام ائمہ آپ کے گرد میں حلقہ کیے بیٹھے ہیں۔ یہ ان کی خدمت میں گئے اور سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سرد مخری دکھائی، ہاتھ جوڑ کر عرض کی اے ہمارے سردار، میں آپ حضرات کا غلام ہوں، آپ کا فرزند ہوں، آپ کا دوستدار ہوں، یہ سرد مہری کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم نے ہمارے شاعر کا دل توڑا ہے، تمہیں جا کر اس سے معافی مانگنی چاہیے اور اس کو لیے ہوئے مسعود بن بابیہ کے پاس جاؤ اور ابن حجاج پر جو کچھ بھی میری عنایات ہے اس سے خبردار کرو۔ سبیل سکینہ کی یہاں پر ایک اسٹیمپ لگی ہوئی ہے۔ علم الہدیٰ سید مرتضیٰ فوراً اٹھے اور ابن حجاج کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے گھر سے بلند آواز میں کہا جس سردار نے تمہیں یہاں بھیجا ہے اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ گھر سے نہ نکلوں، وہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ سید مرتضیٰ بولے ان کا فرمان بسر و چشم قبول۔ پھر وہ عذر اور معذرت کے بعد لیے ہوئے ابن مسعود کے پاس گئے، دونوں نے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ پھر سلطان نے بڑی قدر افزائی کی، بہترین عطایا کے ذریعے ان کا مرتبہ و مقام بلند کیا اور حکم دیا کہ میرے سامنے اشعار پڑھے جائیں۔ اس کا ریفرنس ریاض العلماء اور روضات الجنات یہ دیا گیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 93 پہ جہاں پر ولادت و وفات۔ ابن حجاج نے جمادی الاخر سن 391 ہجری نیلی میں دار فانی کو وداع کیا۔ یہ چھوٹی سی آبادی فرات کے کنارے بغداد و کوفہ کے درمیان واقع ہے۔ ان کا جنازہ کاظمین لے جایا گیا۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے کاظمین شریفین کی پائنتی میں دفن کیا جائے اور تعویذ قبر پر لکھا جائے شریف رضی اور ابن جوزی نے مرثیے کہے۔ اب جو لکھا جائے وہ عربی میں ہے۔
میں نے تمام معاجم اور تذکروں کو دیکھا، کہیں تاریخ ولادت نہیں ملی، لیکن اتنا واضح ہے کہ 30ویں صدی میں پیدا ہوئے، لگ بھگ 130 سال زندہ رہے، اور اس کے شواہد مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ آپ نے ابن رومی سے پڑھا، اور ابن رومی سن 282 ہجری میں مرے۔ نمبر 2، امور حسبہ کے منصب پر استحری سن 328 کے بعد فائز ہوئے۔ استحری زمانہ مقتدر باللہ میں سن 320 مستحب ہوئے تھے، سن ہجری محتسب ہوئے تھے۔ نمبر 3، ان کے دیوان میں ہارون بن علی کی ہجو موجود ہے، جبکہ ابن حجاج کم سن تھے اور ہارون سن 288 ہجری میں مرے۔ نمبر 4، وزیر عباس بن حسین کا قصیدہ کہا، جو سن 394 ہجری میں قتل ہوا۔ پھر یہ چوتھی صدی کے وسط میں اکثر اشعار کہے، جس میں اپنی پیرانہ سالی کا شکوہ کیا۔ ان سے زیادہ کسی شاعر نے اپنی پیرانہ سالی کا شکوہ نہیں کیا۔ اب اس کے بعد ابن کثیر کا فقرہ کوئی وقت نہیں رکھتا کہ ابن خلقان کی بات غلط ہے کہ استحزی کے بعد امور حسبہ کے متولی ابن حجاج ہوئے، کیونکہ استحزی سن 328 میں مرے اور 320 میں محتسب بنے۔ اب یہاں پہ مصادر حالات ہیں پیج نمبر 94 پہ۔ نمبر 1، یتیمۃ الدہر، نمبر 2، تاریخ خطیب، نمبر 3، منجم، نمبر 4، ابن خلقان، نمبر 5، ابن کثیر، نمبر 6، منتظم، نمبر 7، دائرۃ المعارف العلام زرکلی، نمبر 8، ریاض العلماء، نمبر 9، مجالس المومنین، نمبر 10، کشف الظنون، نمبر 11، تنقی المقال، نمبر 12، ریاض الجنہ وغیرہ۔ یہاں پر آج کی ریڈنگ ہم ختم کرتے ہیں، اور ابن حجاج بغدادی کے سلسلے میں جو ڈیٹیلز دی گئی تھیں وہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اب انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ہم ایک اور اندلیب کا ذکر پڑھنے کے لیے اور ان کے بارے میں جاننے کے لیے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔